ویسے ماں کے قدموں تلے جنت والی کوئی حدیث ہے ویسے؟ حدیث تو نہیں ہے، قول کہہ سکتے ہیں آپ کسی اچھا بزرگ کا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے؟ حدیث نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے تعویذ گلے میں لٹکانا، تعویذ لکھ کے دینا کیا شرعن یہ ممانعت ہے یا اجازت ہے؟ اچھا توصیف فرمان راشدی صاحب کے ساتھ کیا رشتہ ہے آپ کا؟ سید توصیف الرحمان راشدی حافظ اللہ تعالی و متعنا اللہ بطول حیاتی، میرے سب سے چھوٹے بھائی بزنس ہے ہاں، کس چیز کا بزنس ہے ویسے؟ یہ سورس آف انکم کیا ہے آپ کا؟ زرعی ادویات جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری محمدی ایگرو سروسز کمپنی ہے پوری اللہ کے فضل سے، اچھا ایک مربع زمین زرعی زمین ہے ہماری الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا اہل حدیث سٹیج سے شہرت پانے والے علامہ ناصر مدنی صاحب ریسنٹلی 9-10 محرم شاید اس کے ریلیٹڈ انہوں نے ایک واقعہ کربلا بیان کیا ہے۔ ایسے ایسے واقعات انہوں نے بیان کیے جو ہم نے پوری زندگی میں نہیں سنے ہیں، جی تو کیا آپ کو نہیں لگتا اس کی اصلاح ہونی چاہیے ان چیزوں کی؟ جی بالکل ہونی تو چاہیے۔ یہ حقیقت واقعہ کہاں سے ملے گا جو ان کو پتہ ہونا چاہیے؟ رٹی رٹائی اصل میں تقریروں نہیں سے وہ جان چھوٹے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن گزرا ہے، اس کے اوپر کانفرنس جلوس دیکھنے کو ملے ہیں۔ جیسے ہی 9 یا 10 محرم آتا ہے تو اہل حدیث پھر جو ہے کربلا میں بہت بڑی شہادت، بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اس کے اوپر جلوس یا کانفرنس کا اہتمام، کوئی قبر پرست جادو ٹونا کر کے طیب الرحمان زیدی صاحب کو قبر میں اتار سکتا؟ آپ اس سے ڈریں سبحان گے؟ اللہ و بحمدی، ہم ہر نماز میں رکوع کے بعد پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ آپ جب بھی تقریر کرتے ہیں نا، مجھے ابھی تک ویسے کوئی ملی نہیں ہے جس میں نا بڑا سافٹ کارنر ہو، جس میں دوسرے مسلک کا بندہ سن کے نا آپ کے ساتھ قربت اختیار کرے۔ جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں اس میں بڑی سخت تقریر ہوتی ہے، لب و لہجہ اس میں مسلک کو زیادہ، اہل حدیث مسلک کو زیادہ آپ پریزنٹ کرتے ہیں، تو کتنا اچھا ہو کہ اگر آپ صرف اور صرف دین اسلام کو ہی پریزنٹ کریں۔ یہ میری تھوڑی سی جی اصلاح جی فرما جی دیجیے گا، جی کیونکہ جو لوگ کچھ سوال حافظ صاحب، کرتے ہیں۔ مسلک اہل حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عثمان خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاک ٹی وی۔ آج جس پرسنالٹی کے ساتھ میں موجود ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کو آپ لوگ جانتے ہیں، بڑی سخت تقاریر بھی کرتے ہیں، توحید کے اوپر بہت زیادہ سختی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سید طیب الرحمان زیدی صاحب جو کہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد ہیں۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے محترم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت جی سے اللہ ہیں؟ کا شکر، آپ سنائیے۔ الحمدللہ، آپ کا آپ بے حد شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جی اچھا سب سے پہلے میں یہ گفتگو سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ تعلیم کتنی ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میری عصری تعلیم ماسٹر ہے، ہوں میں نے ریگولر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ماسٹر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یونیورسٹی میں میں ٹاپر تھا، ماشاءاللہ۔ اور جامعہ محمدیہ بہاولپور سے ہوں کہ اہل علم سے میں نے شریعت پڑھی ہے، ہوں جس میں ہمارے کبار علماء ہوں حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی وفات کے بعد شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، اور میرے مربی فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ ہوں دو اساتذہ تو ہمارے وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور شیخ الحدیث ہمارے حیات ہیں، ہوں تو 13 سال میں نے ان سے شریعت حاصل کی ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا توصیف فرمان راشدی صاحب کے ساتھ کیا رشتہ ہے آپ کا؟ سید توصیف الرحمان راشدی حافظ اللہ تعالی و متعنا اللہ بطول حیاتی، میرے سب سے چھوٹے بھائی ہیں اچھا الحمدللہ، اور شریعت پھیلانے میں اور اللہ کی دینی خدمت کرنے میں میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب سے آگے۔ ہوں بے شک، انہوں نے نیٹ کی دنیا جو ہی آئی تو ہوں اس پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیٹ کا بے تاج بادشاہ۔ ہوں تو پاکستان میں انہوں نے جامعہ رحمانیہ ہوں کے فضلاء کی جو لسٹ لگی ہوئی ہے، جی جی جامعہ رحمانیہ لاہور آپ ٹھیک کے ہے، شہر میں جی جی بہت ٹاپ کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو ہیڈ ہیں حافظ عبد الرحمن مدنی ہوں حافظہ اللہ، ٹھیک ہے، مجھے اندازہ یہی ہے کہ حیات ہیں، ہوں بیڈ پر تھے وہ، ہوں تو ان کے جو طلباء فاضل ہوتے ہیں ہوں تو ٹاپ پر سید توصیف الرحمان راشدی حافظ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا وہ پاکستان۔ یہاں سے کے بعد وہ پھر سید بدیع الدین شاہ راشدی ہوں شیخ العرب جو جی
جو حرم میں ایک تقریر، ایک درس عربی میں، ایک سندھی میں، ایک اردو میں دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر وہ یہاں سے پھر سندھ شفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ان استاد سے استفادہ جب کرتے رہے میں بھی اور وہ بھی، تو انہوں نے پھر زیدی کی بجائے راشدی لکھنا شروع کیا استاد کی نسبت سے. نسلاً ہم امام زین العابدین کی اولاد میں سے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ پاکستان کیوں نہیں آتے ویسے؟ پاکستان تو کبھی وہ میں نے دیکھا ان کو کتنی پاکستان. مرتبہ پاکستان آئے ہیں الحمدللہ. کتنا عرصہ ہو چکا ویسے؟ کوئی اندازہ ہے؟ اندازہ کو 10 سال پہلے ابھی امی اور ابو حیات تھے تو وہ پاکستان ہی شفٹ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. ابو جی بیمار رہنے لگ گئے، امی جی ٹھیک کو ہے. ہارٹ اٹیک ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر آبائی شہر عبدالحکیم میں انہوں نے اپنے ڈیری فارم بنایا، بہت ٹھیک بڑا ہے. گوڈ فارم بنایا. ہوں. تو اس کے بعد پھر ابا جی کو ڈیتھ ہو گئی، پھر امی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. پھر امی کو اپنے ساتھ سعودیہ ہی لے گئے. تو بہت زیادہ یعنی یوں سمجھیں سال وہاں رہتی تھی تو 2 مہینے ہمارے پاس ہوتی تو تھی. ان کا انتقال سعودیہ میں ہوا تھا پاکستان میں؟ ان کا انتقال پاکستان میں ہوا. تو تب وہ آئے تھے جنازے میں؟ جنازے پر نہیں آئے. نہیں آ سکے تھے. میری امی کی وصیت تھی کہ آپ نے پاکستان نہیں آنا. توصیف فرما راشدی صاحب کو. ہاں بالکل، ٹھیک تو ہے. وصیت تھی کہ آپ نے پاکستان نہیں آنا. جب وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے سعودی عرب میں، پھر امی اور سب بہن بھائی اور خاندان کے افراد گاہے بگاہے ان کے پاس جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پاکستان نہیں آتے. خود کو کیا یہاں محفوظ نہیں سمجھتے؟ سیکیورٹی ہاں، تھریٹس ہمارے ہے. ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا جی. زیدی برادران کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے پھر ہم سب بہن بھائی کافی پریشان رہے. تو پھر ہم جو جہاں سیٹل تھا ان کو پابندی لگا دی کہ آپ نے نہیں آنا. ہم تو پاکستان میں رہ رہے ٹھیک ہے. کوئی تکلیف فرقہ اٹھا رہے. وریت کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نہیں، نا؟ فرقہ والے پہ کیونکہ توحید کے اوپر یہ سوشل میڈیا تو اب پیک پہ آیا نا دور. جی جی. لیکن اس دور میں سی ڈی کا دور ہوتا تھا. اس دور میں انہوں نے بہت زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ توحید پہ کام کی ہے. جی نہیں، فرقہ وارد کوئی مسئلہ نہیں. اچھا وہ ان کو کوئی ایسا کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں. میرے مسلک ہوں وہ جتنا زیادہ القابات بولے جاتے ہیں، مناظر اسلام، شیریں بیاں، ان کے ساتھ جبکہ انہوں نے مناظرے نہیں بھی کیے ہوتے لیکن پھر بھی نام لکھواتے ہیں. جب بولتے ہیں تو ان کو اچھا فیل ہوتا ہے. یہ میں واحد شخصیت آپ کو دیکھا ہے، آپ سختی سے منع بھی کرتے ہیں کہ علامہ نہیں بولنا، ڈاکٹر نہیں بولنا، پروفیسر نہیں بولنا، جبکہ آپ ان تینوں چیزوں کے عہدوں کے اہل ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ ناصر مدنی صاحب ہیں. سبحان اللہ. ویسے تو بہت سارے یعنی یوں ہی جیسے آپ نے کہا کہ اکثر لوگ علامہ لکھواتے ہیں. جی بالکل. یہ کوئی وراثت نہیں ہے. علامہ کا معنی کہ علم کا سمندر. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میں شریعت کا اتنا سا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے. تو میں اس کو کیسے لائق کروں؟ پھر یہ لائقے اور سابقے ہمارے آپ کے گجرانوالہ کے ہمارے شیخ تھے حافظ عبد المنان نور پوری، وقت کے محدث تھے رحمہ اللہ. تو وہ کسی نے ان کے ساتھ نا شیخ الحدیث لکھ دیا اشتہار میں. ٹھیک ہے. اور وہ شیخ الحدیث تھے جامعہ کے، جامعہ محمدیہ کے. ٹھیک ہے. تو وہ ٹائم ہوا تو آپ لینے آ گئے. بالکل ایزی بیٹھے. انہوں نے کہا جی وقت گزر گیا، آگے پہنچنا مشکل ہو جائے گا، چلیں. انہوں نے کہا وہ جو شیخ الحدیث عبد المنان ہے اسے لے جاؤ، میرا نام تو صرف عبد المنان ہے. اللہ اکبر، زبردست. پھر اس نے معافی مانگی اس بندے نے. اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا تھا، غلطی ہو گئی ہے. اور ساتھ جو کبار علماء انہوں نے کہا آپ شیخ الحدیث نہیں ہیں کہ میں تو حدیث کا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے شریعت بھی اجازت نہیں دیتی. یہ جو طوطی زبان اور شیریں بیان اور کتنے خطبہ ہے، تو وہ تو آپ ٹائم لینے آئے ہیں تو وہ القابات انہیں لکھ کر دیتے ہیں کہ آگے پیچھے یہ لگانا ہے. جی. اس کی شریعت کہاں اجازت دیتی ہے؟ کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیا وہ شیخ نہیں تھے حدیث کے؟ کیا متقیوں کے امام نہیں تھے؟ ان کا متبادل نہیں ہے کوئی؟ نہیں ہے. جی. کوئی لقب آپ کو نظر آتا ہے؟ صحابہ کی جماعت میں کوئی آپ کو لقب نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے. کہ انہوں نے القابات کا ڈھیر لگا رکھا. یہ دکھلاوا اور ریاکاری ہے. اس سے اہل علم کو بالخصوص جو خطبہ ہیں واعظین ہیں ان کو بچنا چاہیے. اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن گزرا ہے، اس کے اوپر کانفرنس جلوس دیکھنے کو ملے ہیں. جیسے ہی 9 یا 10 محرم آتا ہے تو اہل حدیث پھر جو ہے کربلا میں بہت بڑی شہادت، بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اس کے اوپر جلوس یا کانفرنس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیے خاکی صاحب، ہم شریعت کے پابند ہیں. ٹھیک ہے. پہلے آپ یہ رکھیں شریعت میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیر ہے. ٹھیک ہے. پہلے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں. اللہ کی توحید
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سنت میں کسی کی شہادت کو اس طرح منانا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس دن کو گورنمنٹ پر پریشر کرنا کہ چھٹی دی جائے. یہ شہادت کب ہوئی تھی؟ کربلا میں 61 ہجری میں. ٹھیک ہے. امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے مدینہ میں. اس وقت صحابہ موجود تھے. بالکل. ہم سے زیادہ محبت کرنے والے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد موجود تھے، ان کی اولاد موجود تھی. کسی نے یہ دن منایا؟ آپ شریعت پڑھیے. ٹھیک ہے. کسی صحاب 100 کی اللہ نے، دیکھیے الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے. اس میں لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص من، نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی ہے. جو صحابہ فوت ہوئے بدر میں، احد میں، کتنی مشکلات تھی، خندق کے کیا حالات تھے. ٹھیک ہے. تو پیچھے جو موجود تھے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی کسی نے دن منایا کسی صحابی کی وفات کا؟ آپ رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جعفر شہید ہو گئے ہیں، فلاں صحابی شہید ہو گیا، اب سیف اللہ نے تلوار پکڑ لی ہے. یہ دن منانا وہ اہل حدیث منائے یا غیر اہل حدیث منائے، اہل سنت منائے، ان کے جو آگے فرقے ہیں وہ بنائے، یا کوئی توحیدی بنائے، شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی. 100 کے 3 دن مقرر ہیں. ٹھیک ہے. 100 کے 3 دن، 4 مہینے 10 دن بیوی کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ہم جو یہ بنانے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی کہیں نہ کہیں آپ کو دلیل تلاش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور نہیں ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جو فوت شدگان ہے تو ان کا سالانہ یاد کرنا، 1 سال مکمل ہونا، اہل حدیث اس چیز کے قائل نہیں تھے اس سے پہلے. اب بھی میرا خیال قائل نہیں ہے، جو ختم چینل پہ تو قائل نہیں ہے، لیکن اب ساجد میر صاحب ہیں، ان کو آئی تھنک سال ہوا ہے تو کافی پوسٹیں ہوئی. عبد الرحمن مکی صاحب ہیں اور مفتی مبشر احمد رحمانی صاحب ہیں، جیسے ہی سال پورا ہوا ہے پوسٹیں شیئر ہوئی ہیں، سالانہ ان کو یاد کیا گیا ان کے موت کے انتقال کے دن کو. تو کیا یہ درست ہے؟ شریعت اس ویسے کی اجازت نہیں دیتی کسی بھی شخص کی وفات پر اس دن کو بیٹھ کر ان کا تذکرہ خیر کرنا. ٹھیک ہے. یا اہل سنت کا قرآن خوانیاں کرنا، یا دیگر فرقوں کا اس دن کو جلوس نکالنا. ٹھیک ہے. شریعت اجازت نہیں دیتی. ہمیں تو ہر وقت اپنے اہل علم کا تذکرہ خیر کرتے رہنا چاہیے. آپ روزہ رکھ رہے ہیں قیدگی سے، ٹھیک ہے. رسول اللہ نے فرمایا خالص جمعہ کا روزہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. آپ بدھ کو روزہ رکھ رہے ہیں، جمعرات کا بھی رکھ رہے ہیں، ترتیب میں جمعہ بھی آ گیا، بالکل جائز ہے. آپ ذکر خیر کر رہے ہیں، ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ ہی کر رہے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا کر دیتے ہیں، اور اس دن بھی ہو جاتا ہے. لیکن باقاعدہ ایک دن کو خاص کر کے جیسے اہل بدعت برسی مناتے ہیں اس رنگ میں لے کر آنا شریعت اجازت نہیں دیتی. آپ جب بھی تقریر کرتے ہیں نا، مجھے ابھی تک ویسے کوئی ملی نہیں ہے جس میں نا بڑا سافٹ کارنر ہو، جس میں دوسرے مسلک کا بندہ سن کے نا آپ کے ساتھ قربت اختیار کرے. جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں اس میں بڑی سخت تقریر ہوتی ہے، لب و لہجہ اس میں مسلک کو زیادہ، اہل حدیث مسلک کو زیادہ آپ پریزنٹ کرتے ہیں. تو کتنا اچھا ہو کہ اگر آپ صرف اور صرف دین اسلام کو ہی پریزنٹ کریں. یہ میری تھوڑی سی اصلاح فرما دیجیے گا، کیونکہ جو لوگ کچھ سوال کرتے ہیں. مسلک اہل حدیث ہی دین اسلام ہے. مسلک اہل حدیث ہی دین اسلام ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. توحید کی دعوت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. میری جتنی بھی تقاریر ہیں، مجھے اس میدان میں غالباً 30-40 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. میں دوران تعلیم ہی اس میدان میں آ گیا تھا. میں نے آج تک گورنمنٹ کی نوکری نہیں کی. اچھا. اور میں ٹاپر ہوں یونیورسٹی کا. ٹھیک ہے. تو میں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اب دین کی خدمت کیا ہے؟ اللہ کی توحید. ٹھیک ہے. میرا آپ کی توسط سے اہل علم سے ایک سوال ہے، جی، اور ہر جماعت کے اہل علم سے، وہ کوئی مفتی ہے یا مدرس ہے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، کوئی ایک درس ہمیں دکھلائیں، صرف ایک درس
ہوں کہ آپ نے دیا ہو، اس درس کو سن کر آپ کی مسجد نبوی میں لوگوں کے کہہ کے بلند ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کوئی ایک درس، ہوں ایک واقعہ 23 سالہ کی تاریخ میں ہماری مجلسوں کے اندر، مساجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہوں کہ لطیفے، اشعار، قرآن سے بہتر کوئی کتاب ہے؟ نو، بالکل بھی نہیں۔ قرآن کی خطیب نے ایک آیت بھی نہیں پڑھی ہے، اشعار اس نے 2 گھنٹے سنا دیے ہیں قوم کو۔ ٹھیک ہے۔ دل کی تطہیر کے لیے تو اللہ نے قرآن اتارا ہے، ہوں اور دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، لقد کان فی قصصہم، جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے یا جن انبیاء کا ذکر قرآن میں نہیں، ہوں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، توحید کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہوں میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں، میں ببانگ دہل علی وجہ البصیرت، ہوش و حواس کے ساتھ خاکی صاحب سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کے توسط سے پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہوں کہ مسلک اہل حدیث ہی دین اسلام ہے۔ اس کی مسلک اہل حدیث کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ، ہوں یہی ماخذ ہیں۔ ہوں آسمان سے وحی اترتی ہے۔ ہوں آپ دیکھیں حدیث میں بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے، جی ام ایمن رضی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت روتی تھی۔ ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، یہ دونوں وزیر چلے گئے، نبی ٹھیک کے ہے۔ وزیر تھے۔ ہوں کہا ام ایمن، نبی فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم اطلاع ملی آپ بہت روتی ہیں۔ وہ پھر رونے لگ گئی۔ ہوں کہا کس بات پہ روتی ہیں؟ انہوں نے تو جانا ہی جانا تھا، ہوں جو آیا ہے وہ جائے گا دنیا سے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ انہوں نے کہا میں نبی کی وفات پر نہیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں ان کی بات، ٹھیک ہے۔ میں اس بات پر روتی ہوں کہ جو آسمان سے جبریل وحی لاتا تھا وہ ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ شریعت کامل ہے خاکی بھائی۔ نبی کے زمانے میں فرقے تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، طلحہ، زبیر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کون سا صحابی کسی بھی امام کے ساتھ منسلک تھا؟ ہوں نہیں۔ کیا تھا؟ اللہ کیا کہتا ہے، ہوں نبی کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے ہماری دعوت بھی جو ہے، اللہ کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ہوں میں جب تقریر کرتا ہوں تو میرے سامنے آپ دیکھیں ہوں زندہ انسان ایک مردے کی قبر پر سجدہ کرتا ہے، ہوں تو میں کہتا ہوں قرآن 26ویں پارے کی ابتدا ہے کہ ہوں پہلا رکوع ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارتا ہے، ہوں زندہ ہو کر مردے سے مانگ رہا ہے، اور زندہ حی و قیوم کو چھوڑ کر مانگ رہا ہے۔ حقی بھائی آپ ذرا یوں سوچیں، اس کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ بزرگوں کے وسیلے سے سنتا ہے۔ ہوں یعنی عقل دیکھیں آپ کہ یہ انسان اس بندے کی ڈائریکٹ سن رہا ہے، قبر پر ٹھیک کھڑا ہو ہے۔ کر مانگ جو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اللہ زندہ ہے ہوں وہ اس کی ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر جب میں آپ کہتے ہیں نا سخت، سخت نہیں ہے، میں کبھی آپ میری پوری 30 سالہ زندگی 40 سالہ زندگی دعوت کی کھنگال لیں، میری تقریر میں کبھی کسی بزرگ کی بے ادبی نظر نہیں آئے گی، ہوں کبھی کوئی گالی نظر نہیں آئے گی۔ ہوں اردو ادب کا خیال رکھتے ہوئے توحید ہی بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں یہ فوت ہو چکی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس زندہ سے مانگ لو۔ اچھا، مسکرانا ہنسنا اس میں یعنی کہ فرق ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہوں یا کوئی ایسی بات کہی ہو تو مسکرائے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جی، صحابہ بھی آپ کی بات سن کے مسکراہٹوں پر مسکرائے۔ کتاب موجود ہے ہاں تو پھر کہ آپ اس صلی پہ اللہ علیہ آپ وسلم کی اختلاف مسکراہٹیں نہیں، کوئی کرتے ہیں؟ اختلاف نہیں، میں اب آپ کے سامنے مسکرا رہا ہوں، نہیں اچھا لیکن یعنی کہ جب کہکا خطبہ، لگانے، کہکا لگانے پہ۔ ہاں آپ مسجدوں کا اور جلسوں کا ماحول دیکھیں ٹھیک ہے۔ کہ وہاں پر لوگ کہہ کے مار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ماحول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے مزاح کر رہے ہیں، ایک صحابی آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی سواری نہیں ہے، میں نے جہاد پر جانا ہے، آپ فرماتے ہیں میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ ایک تقریر کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ آپ کھینچیں، 23 سالہ نبوت میں آپ کے تھرو سب سے کہہ رہا ہوں، ایک حدیث سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا ہے صحابی نے، جب آپ تقریر کرتے
آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، ایسے لگتا انار جو ہے وہ نچوڑ دیا ہے، گلے کی یہ رگیں آپ کی پھول جاتی، ایسا لگتا آپ سامنے کوئی لشکر حملہ کرنے والا اسے ڈرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انداز، یہ ایسی سنت کا انداز، کیفیت طاری یہ ہو جاتی تھی۔ کیفیت ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا صحابہ کو، صحابہ کی آنکھیں بہہ پڑی۔ ہوں آپ کے جلسوں میں کوئی روتا ہے؟ ہوں ٹھیک ہے۔ آپ کے جمعے ناصر کے مدنی خطبے صاحب میں بہت رلاتے بھی ہیں روتے بھی ہیں ویسے۔ وہ تو ماں کی شان میں روتے اور رلاتے رہتے تو ہیں۔ ماں کی شان تو ہے نا، ماں کی اسلام میں شان، ماں کی بہت بڑی ماں کی شان ہے۔ شان شریعت کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہاں جی، ٹھیک ہے۔ ٹپک آپ دیکھیں، آپ کسی کی ماں بھی فوت ہو جائے، ہوں، میری فوت ہو جائے، جو میں ان کی کبھی کوئی چیز دیکھ لیتا ہوں، ہوں، کوئی قول آ جاتا ہے، جی تو میرے تو آنسو ویسے ہی نکل آئیں گے، یہ آپ کے بھی فطری نکل آئیں عمل گے، ہے۔ فطرت ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو بنیاد بنا دینا، ہوں، آپ دوسری طرف تقاریر دیکھیں، ٹھیک ہے کسی بھی شخص کی میں نام ٹھیک نہیں ہے لیتا، ٹھیک ہے اوکے۔ تو ان دیکھیں کہہ کے بلند ہو رہے ہیں، کہنے والے نے کہا اتنا مزہ فلم میں نہیں آتا جتنا مزہ مزہ یہاں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انداز ہے، ہوں انداز بیان ہے، 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ہوں۔ کوئی ایک خطبہ دکھائیں کہ آپ کی مسجد میں صحابہ کے کہہ کے بلند ہو رہے ہیں۔ ویسے ماں کے قدموں تلے جنت والی کوئی حدیث ہے ویسے؟ حدیث تو نہیں ہے، قول کہہ سکتے ہیں آپ کسی اچھا بزرگ یہ کا، کوئی حدیث نہیں ہے؟ حدیث نہیں ہے۔ یہ ذرا آپ پلیز تھوڑی سی وضاحت کر دیں کسی اس کا کی۔ قول کہہ سکتے ہیں، میں نے ایک کتاب پڑھی، ایک شخص نے لکھی بڑی یہ اچھی، تو ہم بچپن سے یہ میں سنتے آ رہے۔ آج پہلی مرتبہ اپنی اصلاح کر سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ صحابی نے پوچھا مجھ پر حق کس کا ہے، سب سے ہوں، فرمایا امک، تیری ہوں، ماں کا۔ نے کہا ثم، فرمایا امک، ماں کا۔ ثم پھر امک، تمہاری امی جان کا، 3 مرتبہ فرمایا، ہوں، ثم ابوک، ہوں، پھر تمہارے بابا کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ حق بیان کریں آپ کہ ماں کا حق ہے 3 گنا، اور ماں کی عزت اور احترام میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور وہ تلاش کرتا رہتا ہے جنت کو، ہوں، اس کی اطاعت و فرما برداری۔ ایک ٹھیک ہے۔ صحابی نے اپنی والدہ کو کاندھوں پر اٹھایا، ہوں، طویل سفر کی عرب کے صحرا کا، ہوں، اور اس وقت سفر آپ جانتے ہیں، اونٹوں کا سفر، پیدل جی۔ سفر، جون جولائی کی گرمی میں کاندھوں پر بٹھا کر حج کروایا، مکمل حج، پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہوں، یا پوری کیفیت سنائی ہوں، اور کہا اللہ کے نبی کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہوں، ماں کا حق ادا کر دیا؟ ٹھیک ہے۔ اور 10 دن اس نے خود کتنی محنت کی کاندھوں پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری پیدائش پر، جو جسے ہم لیبر پین کہتے ہیں اپنی ٹھیک زبان ہے۔ میں، ہوں، درد زے کہتے جی۔ ہیں، وہ کتنی اٹھتی ہیں لہریں، ہوں، وہ جھوٹی بھی ہوتی ہیں ڈاکٹر سمجھتے ہیں، ہوں، اور اصلی بھی ہوتی ہیں، میں وہ کہہ دیتی ہیں عورت کو کہ جاؤ ابھی جھوٹی پین ہے تمہیں۔ ہوں، وہ جو لہریں اٹھی سی نا، سینکڑوں ہزاروں، شاید ہوں، شاید ہوں، یقینی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں، شاید تو نے ایک لہر کا حق ادا کیا ہو۔ اللہ یہ ماں کی عظمت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، تعویذ گلے میں لٹکانا، تعویذ لکھ کے دینا، کیا شرعاً یہ ممانعت ہے یا اجازت ہے اس کی؟ دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن تھا، جی بالکل تھا، جی بالکل تھا۔ صحابہ انسان تھے تو بیمار ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو تعویذ لکھ کر دیا؟ ہوں، نو، کوئی ایک حدیث؟ ہوں، مجھ سے اس سے ویسے میں معذرت کے ساتھ مجھ سے علماء ناراض ہو جاتے ہیں جی، جو لکھتے لکھاتے ہیں۔ ہوں، میں نے ایک شخص کا تعویذ کاٹا گلے میں سے، ٹھیک ہے، میرے پاس آیا میں بیمار ہوں، میں نے کہا دم کروا لو، سننا سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی دیکھا دھاگا ڈلا ہوا ہے، میں نے کینچی سے کاٹ دیا، حدیث میں آتا ہے ثواب ملتا ہے غلام کو آزاد کرنے کے برابر، ٹھیک ہے، اس کو آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں کھولوں نا اس میں پڑھا، اس میں شاہ صاحب میں مجھے ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، ذرا کھولنے تو دیں۔ ہوں، کس چیز کا تعویذ ہے؟ کہنے لگا واری کے بخار کا تعویذ ہے، ہوں، ایک دن بخار چڑھتا ہے میڈیکل میں، ٹھیک ایک ہے، دن اتر جاتا ہے، جسے ٹھیک ہے، آپ ٹائیفائڈ کہتے جی ہیں، بالکل، ٹائیفائڈ ہوں، میڈیکل کی زبان۔ تو یہ جب سے لیا جی وہ بخار میرا رک گیا، ٹھیک ہے، تو پھر میرے پاس کیا کرنے آیا، پھر بیمار ہو، میں نے کھولا، یقین جانے لکھا ہوا تھا یا فرعون یا شداد یا استغفر اللہ۔ نمرود، تو وہ اہل حدیث تھا وہ نہیں ایک تعویذ عام پہننے کلمہ والا؟ پڑھنے والا آدمی ٹھیک، تھا۔ تو آپ کے نزدیک اہل حدیث بھی تو تعویذ اب لکھتے ہیں، اس لیے تو میں پہنتے کہہ ہیں، رہا ہوں کہ کچھ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پر، تو شریعت کسی اہل حدیث کے عمل کا نام نہیں۔ لیکن ابھی کچھ دیر قبل آپ نے فرمایا ہے کہ اہل حدیث ہی دین اسلام ہے۔ اہل حدیث دین اسلام ہے، ہوں، فرد اہل مسلک، حدیث دین اسلام نہیں، فرق کریں آپ دونوں میں۔ ٹھیک ہے، میں پسرور جو میں اس کے فالوور ہیں وہ ان کو آئیڈیلائز نہیں کرنا، ہاں، ٹھیک ہے، کتاب جو سنت، منشور ہے
اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ ماڈل ہے. وہ ماڈل اسے آئیڈیلائز کرنا ہے، ہاں جی، وہ ہے مسلک بندے اہل کو نہیں حدیث. کرنا. میں آپ ٹھیک کو ہے اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں. جی پسرور میں خطبہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے. تو جو ہی میں نے تقریر ختم کی، ہوں آپ میرا انداز سمجھ ہی گئے ہیں، سنا جی جی لگتا یہی آپ نے مجھے کافی سنا ہے. جی تو پسرور کے اسٹیٹ سیکرٹری نے کہا مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ کامل اور اکمل جماعت ہے. میں ابھی اسٹیج سے اتر رہا تھا، ہوں اس سے ملتا جلتا کوئی الفاظ کہے، ہوں میں واپس چلا گیا، حالانکہ ہوں میری تقریر ختم ہو چکی تھی. جی میں نے اس اسٹیج سیکرٹری سے مائک لے، قریب ہو گیا، اس نے دیکھا شاہ صاحب خیریت ہے. میں نے کہا ذرا مجھے یہ مائک دیں. میں نے کہا مرکز جمعیت اہل حدیث میں درجنوں نہیں لاکھوں غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ انسانوں کا جم غفیر ہے. ہمارا اعلان یہ ہے کہ مسلک اہل حدیث میں غلطی نہیں، اللہ کی کتاب میں غلطی نہیں، نبی کی حدیث میں غلطی نہیں. کبار علماء بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ لیں گے شاہ صاحب حق ادا کر دیا. ٹھیک ہم ہے بندے کو پیش نہیں کرتے، ٹھیک میں ہے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، ہوں ہم تو ٹھیک رسول ہے اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں. اس میں آپ خطا دکھا دیں. صحیح. اچھا اگر خاتون گولڈ کا لاکٹ پہنتی ہے تو موسٹلی جو لاکٹ ہوتا ہے نا یہاں پہ اس کے اوپر اللہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ پہننے میں ممانعت تو دیکھیے نہیں ہے؟ اللہ نام صرف واحد نام ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے اللہ کا نام ہوں ذاتی ہے، ہوں اور ٹھیک ہے یہ بہت بڑا نام ہے. ٹھیک ہے. آیت الکرسی کی ابتدا اللہ اللہ لا لا الہ. الہ. قرآن مقدس میں جگہ جگہ پر، اگر یہ کہوں میں اہل علم کے لیے، طلباء کے لیے، معذرت کے ساتھ اہل علم نہیں، طلباء کے طلبہ لیے، کے لیے. کہ سب سے زیادہ لفظ قرآن میں جو استعمال ہوا ہے وہ اللہ ہے. اللہ اکبر. اب عورت نے گلے میں اللہ لکھ کے ڈال لی ہے. جی عورت حائضہ ہوتی ہے، ہوں عورت نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے عورت جنبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے اس میں وہ اللہ کا نام جائز ہے اس کے لیے. ہوں نپاکت جسم، ٹھیک ہے. تو کیسے جائز ہوگا اس کے لیے؟ وہ نہیں پہننا چاہیے نہیں یا پہننا چاہیے اللہ اگر کا یہ نام. حالت نہ ہو تو تب تو پہن سکتی ہے نا وہ؟ پھر بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے ازواج مطہرات میں کسی نے اللہ لکھ کر ڈالا گلے میں؟ ہمارے لیے ماڈل کیا ہے؟ آپ ماڈل کیسے سمجھتے ہیں؟ لیکن پیارے محترم علاقائی کوئی کلچر، انداز زندگی، کوئی اس کی اتنی بھی سختی تو نہیں ہونی سختی چاہیے. بالکل نہیں ہے. علاقہ کو دیکھنا چاہیے، جی اپنی تہذیب کو دیکھنا چاہیے، جی لیکن اس تہذیب کو پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کی اینک سے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ نے ہاں آپ گلے میں تعویذ، معذرت کے ساتھ اہلیہ گلے میں اپنے خاوند کا لاکٹ پر خاکی لکھ کر ڈالے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، محبت کا لیکن اظہار ہے. اللہ لکھنے پہ اعتراض ہے. اللہ لکھنے پر اعتراض ہے کہ اللہ کا نام بڑا بھاری ہے، اور یہ شریعت کا نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے. ہوں اس کو جب لکھ کر آپ اللہ گلے میں ڈالیں گے تو ہمیں شریعت میں بیک پر جانا پڑے گا. ہزاروں نہیں لاکھوں پیغمبر علیہ السلام کی امت میں عورتیں گزر گئی ہیں، ہوں صحابیات، ان میں سے کس نے یہ اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ ہوں ٹھیک ہے اوکے. دیکھیے قرآن تھوڑی سی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ جگہ پر قرآن. ٹھیک ہے عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو بظاہر عمل صالح ہے، آپ نے قرآن گلے میں ڈالا ہوا ہے، عمل صالح ہے، قرآن خوانی کر رہے ہیں، عمل صالح ہے، سورۃ یاسین قبرستان میں پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھنا منع ہے؟ نو بالکل نہیں. منع نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ عمل صالح نہیں. ٹھیک ہے عمل صالح اسے کہا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت ہو. ٹھیک ہے. ایک عالم دین فوت ہو گئے اہل حدیث، جی تو ان کی پتہ نہیں وصیت تھی یا نصیحت تھی یا ویسے ایک بات کہی انہوں نے، تو لیکن سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو بخاری شریف کو میرے ساتھ ہی سینے پہ رکھ کے دفن کر دینا. ہاں. تو کیا یہ درست عمل ہے؟ اگر اس کو ہم درست عمل سمجھتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ تزکیہ اسے شاید بولتے ہیں، کلمے ہوتے ہیں، میت کے ساتھ وہ تدفین کرتے ہیں، تو اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، تو پوری بخاری شریف ہی دفن کرتے ہیں تو اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. اس کی تھوڑی سی یہ وضاحت ہمارے کریں. اس کو تو بہت اپریشیٹ کیا ہے اہل حدیثوں نے. اللہ کے فضل سے آپ میری پوری سوشل میڈیا اٹھا لیں، ٹھیک ہم ہے نے بالکل نہیں کیا. ٹھیک ہے ہم کوئی بھی ایسا کام جو شریعت سے نفی مل رہی ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو، نہیں کریں. وہ ہمارے شیخ الحدیث تھے رحمہ اللہ، وہ فوت ہو گئے. انہوں نے کہیں طلباء کو پڑھاتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کتاب سے خود بھی پڑھا، پھر 37 سال ہو گئے مجھے اس کتاب سے ہی پڑھاتے ہوئے، نیا نسخہ بھی نہیں لیا، برق بھی کمزور ہو گئے، ٹھیک ہے کہیں سے پھٹ بھی گئے ہوں گے. ٹھیک ہے تو اس کتاب سے وہ محبت تھی، اس کتاب سے وہ محبت تھی. ٹھیک ہے اس محبت میں انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرا دل کرتا ہے یہ بخاری میرے سینے پر رکھ دینا.
اگر یہ بخاری سینے پر رکھ دینا تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں کہوں گا یہ قرآن میرے سینے پر رکھ دینا. ٹھیک ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ سے ہوں کسی نے ہوں کوئی ایسی کتاب اللہ تو موجود تھی، ٹھیک ہے. آدھے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھی. ٹھیک ہے. نبی کے زمانے میں ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیت کے مسائل موجود تھے، ہوں تو وہ انہوں نے وفات کے موقع پر ہوں ایسی وصیت کی. ہوں کیا کسی صحابی کا یہ عمل موجود ہے؟ ہوں یہ میرا فکر آپ نوٹ کر لیں. اس ٹھیک ہے. امت کی اصلاح ویسے ہوگی، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے، ہوں جیسے ان کے پچھلے لوگوں کی ہوئی. پچھلے لوگ ہر کام پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. ایسا کوئی عمل ہمیں شریعت سے نہیں ملتا، تو اور ایسا میرے خیال میں کیا بھی. ٹھیک ہے. کوئی قبر پرست جادو ٹونا کر کے طیب الرحمان زیدی صاحب کو قبر میں اتار سکتا، آپ اس سے ڈریں سبحان گے؟ اللہ و بحمدہ. ہم ہر نماز میں رکوع کے بعد پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، ہوں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہمارا تو ایمان ہے رب جب تک نہ چاہے ایک بال بھی بیکا یا جد. آپ میرے لیکچر نہیں سنتے، میں تو کہتا ہوں بھائی زندوں کو بھی بلاؤ، دائیں بائیں اسلام آباد میں میرے بزرگوں کے یہ قبرستان ہیں، ان کو بھی بلا لو، اور پھر مردوں کو بھی بلا لو. یہ نہ کہنا کہ فلاں اگر آ جاتا تو بات بن جاتی. 40 سال جس نے بنگال میں چلہ کشی کی اسے بلا لو، میرا اقبال بکا کر کے سکا. اگر میرا جس کا یہ کنسیپٹ ہوگا یہ تو پھر توحید کے اوپر صحیح توحید کے پورا نہیں منافی ہے اتر نا. سکا نا. یہ توحید کے کہ منافی ہے نا وقت یہ جادو سے میرا بیڑا غرق کر دے گا. اتنا دیکھیں آپ حدیث کیا ہے، یہ اتنا ہی نقصان کر سکتا ہے جتنا اللہ نے میں جب پیٹ میں تھا میرے مقدر میں لکھ دیا تھا بس. اگر اور آپ دیکھیں آپ نے خود کہا کہ آپ بڑی سخت توحید بیان کرتے ہیں، ورنہ یہ سارے جادوگر پھر نہیں رہے تو یہ جادو کر کے میری زبان نہیں بند کر سکتے تھے. بالکل. اچھا اہل حدیث سٹیج سے شہرت پانے والے علامہ ناصر مدنی صاحب ریسنٹلی 9-10 محرم شاید اس کے ریلیٹڈ انہوں نے ایک واقعہ کربلا بیان کیا ہے. ایسے ایسے واقعات انہوں نے بیان کیے جو ہم نے پوری زندگی میں نہیں سنے ہیں. جی تو کیا آپ کو نہیں لگتا اس کی اصلاح ہونی چاہیے ان چیزوں کی؟ جی بالکل ہونی تو چاہیے. یہ حقیقت واقعہ کہاں سے ملے گا جو ان کو پتہ ہونا چاہیے؟ رٹی رٹائی اصل میں تقریروں سے نہیں، جان چھوٹے. وہ آپ ان کے اگر لیکچرز آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جی جی اور اہل روافظ کے بھی کر لیں، ہوں وہ جو دوڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سارے یہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہوں اہل توحید کو بھی اور اہل سنت کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں. ہوں وہی چیزیں ساری کی ساری، ہوں وہی ساری کی ساری. میں آپ کے توسط سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں. ہوں ابھی ہم نے پوسٹ لگائی ہے پچھلے دنوں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ٹھیک ہے ان کے لیے دعا گو ہیں ٹھیک ہے. ہم کہ اللہ انہیں صحت دے، آمین یا رب اور العالمین. انہیں سب سے پہلے قرآن مقدس دیکھ کر پڑھنا چاہیے، ہوں دیکھ کر پڑھنا چاہیے قرآن مقدس، ہوں پھر اس کا ترجمہ آنا چاہیے. ہوں پھر کوئی بھی آپ بات کر رہے ہیں ہوں تو کتاب و سنت میں اس کے جو دلائل موجود ہیں ہوں وہ بیان کرنے چاہیے. ویسے آ کے آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روافظ بیان کرتے ہیں آپ سنائیں گے ظلم، ہوں تو اس عامی آدمی تو بیچارہ جاہل وہ تو روئے گا ہوں اور سمجھیں گے ہمارا جلسہ بڑا کامیاب ہو گیا. صحیح. یہ تو کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا، ساجد اور میں ہر اس شخص کو جواب دینا ہوگا جو امت کو گمراہ کر رہا ہے. پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ کیا لاسٹ ملاقات ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، اور کیا مشن آپ کو ذمہ داری دے کے گئے کہ یار یہ مشن جو ہے نا یہ ادھورا رہ گیا، اس کو ہم کمپلیٹ کرنا ہے، اور کیا مزید آپ کر رہے ہیں کہ بہتری آئے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں؟ یہ 2-3 کوسچن اس کو جی ذرا جی وضاحت جی جی پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ ہوں ہمارے مربی تھے ہوں اور بڑے امین شخص تھے، ہوں بڑے امین شخص تھے، ہوں اور حق بات پر ڈٹ جانے والے تھے. ہوں حق بات پر آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں ایک واحد ووٹ ہمارے امیر محترم رحمہ اللہ کا تھا جو جنرل مشرف کے خلاف ڈلا تھا، ہوں پوری اسمبلی اس کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے ایجنسیوں نے کھنگال مارا، ہوں کوئی دنیا کی کوئی کرپشن نظر نہ آئی. ہماری آخری ملاقات مدینہ میں ہوئی، مدینہ طیبہ میں، مسجد ٹھیک ہے نبوی میں، ٹھیک ہے. اور اس کے سامنے ان کا جہاں ان کی رہائش تھی ہوٹل میں وہاں پر ہوئی. پھر اکٹھے مسجد نبوی میں ہم نے عشاء پڑھی، پھر اکٹھے بیٹھے علماء آتے رہے، امیر محترم سے ملتے رہے. مرکز جمعیت کے لیے ان کی انتھک کوششیں اور محنتیں ہیں، ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت کی وجہ سے جو اس دور میں خارجیت کے جو فتنے اٹھے تھے جی جی ان سے مرکز جمعیت اہل حدیث کو انہوں نے اللہ کی توفیق اور بحمد اللہ اس جماعت کو پوری کو محفوظ رکھا.
ٹھیک ہے. اور ہمارے ذمہ ان کی طرف سے ذمہ داری یہی تھی کہ مرکز جمعیت اہل حدیث یہ انسانوں کا ایک جمع غفیر ہے. آپ ان کی اصلاح کریں، اللہ کی توحید بیان کریں، رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ان کے دل میں ڈالیں، اور ہم انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں ہم اس مشن پر قائم رہیں گے اللہ کی توفیق سے. اچھا جو ہے کسی کو کافر کہنا، گستاخ کہنا، مشرک کہنا یہ بہت آسان ہے، یہ سکل سب کے پاس ہے، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کے پاس ہے، لیکن کبھی جنازے کا موقع آ جائے، نکاح کا موقع آ جائے، جب تک مولوی نہیں آتا، مولانا صاحب نہیں آتے، کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی، قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ نکاح پڑھا سکے. کافر کرنے کا فتویٰ دینے کی صلاحیت ہے، نکاح پڑھانے کی، جنازہ پڑھانے کی صلاحیت عام طور پہ نہیں ہے. جی یہ کہاں خامی ہے؟ دیکھیے ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ کافر کافر فلاں کافر. جی شریعت ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں دیتی. ٹھیک ہے. کسی کو نامینیٹ کر کے آپ کافر کہا جائے اس کا. ٹھیک ہے. میں آپ کے خوبصورت واقعہ سناتا ہوں. جی جی. ایک رافضی جو ہے ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آ گئے، تو جو ہی اس نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی تو سپاہ صحابہ کے ایک طالب علم ہمارے وہاں پڑھتا تھا. ہمارا ایک سکول ہے، کافی اچھی سٹینڈرڈ کا سکول ہے، پف کے تحت آج کل چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے دیکھتے ہی کہا کافر. تو میں اس کے ساتھ میں نے اس کے فوراً منہ پر ہاتھ رکھا. خاموش. کہتے یہ تو فلاں ہے، شیعہ ہے. میں نے کہا آپ خاموش نہیں، بچہ تھا، میں کہہ دیا. وہ مستقل آتے نماز پڑھتے ظہرین اور مغربین، ہم نے کبھی منع نہیں کیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ہمارے جمعے میں آنے لگے، چلو جمعہ یہیں پڑھ لیتے. ٹھیک ہے. مسجد قریب تھے. قصہ مختصر 6 مہینے وہ آتے رہے، اپنی نماز پڑھتے رہے. ٹھیک ہے. میرے اسلام آباد مرکز میں شیعہ آتے ہیں، اپنی مٹی رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، کبھی منع نہیں کرتے. زبردست. پڑھو. ہم کبھی کسی لیکچر میں کسی کو کافر نہیں کہتے. 6 مہینے کے بعد وہ توحید سنتا رہا، قرآن، پورا خاندان اہل حدیث ہو گیا. یہ طریقہ ہے کام کرنے کا. جب میں کسی شخص کو کافر کافر کہوں گا تو بھاگ جائے گا میرے پاس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہی نہیں. آپ دیکھیں نا مسجد نبوی میں لوگ، وہ شخص آیا اور اس نے پیشاب کر دیا، صحابہ دوڑے اسے روک مارنے کے لیے. یہ مسجد، اب ٹھہر اسے پہلے پیشاب کر لینے تھا. اب وہ اس حالت میں بیٹھ گیا. پھر اس کو کہا ادھر آ جاؤ، پانی منگوایا، تم اپنا کام کرو، پانی بہاؤ. اسے کہا یہ مسجد ہے، مسجدوں میں پیشاب نہیں کرتے ہوتے. یہ طریقہ ہے تبلیغ کا. باقی رہا یہ کمی، آپ کو میں ایک لطیفہ سنا دوں. میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ویل ڈریس ایک بندہ آیا، پڑھا لکھا. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی میرا بیٹا پیدا ہوا ہے. میں کہا ماشاء اللہ مبارک ہو. کہتے جی میرے ساتھ چلیے شاہ صاحب، اور اذان کہیے اس کے کان میں. میں نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، آپ اذان خود کہہ دیں. کیونکہ میں پروفیشنل تو مولوی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. کہ مجھے کوئی تنخواہ دیتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، یہ سسٹم ہی نہیں رکھا. میں نے رکھا نہ میری اولاد میں ہے. اور میں دعا گوں اللہ پوری نسل میں نہ ہو، اللہ ان کا محتاج نہ رکھے کسی کو، کسی کا بھی. ٹھیک ہے. میرا اپنا بزنس ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بزنس ہے؟ کس چیز کا بزنس ہے ویسے؟ یہ سورس آف انکم کیا ہے آپ کا؟ زرعی ادویات جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری محمدی ایگرو سروسز کمپنی ہے پوری اللہ کے فضل سے. اچھا. 1 مربع زمین زرعی زمین ہے ہماری الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو پچھلے دنوں جب یہ آپ کا یہ پیٹرول پمپ کے ساتھ وہ گیس کا پمپ کیا کہتے تھے اس کو، سی این جی پمپ کے اندر شیئر تھا میرا. تو یہ اللہ کا شکر ہے میں اس چیزوں سے آزاد ہوں. تو وہ پھر کبھی شیئر ختم ہوا تو کئی شیئر ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا. آج کل بھی اسلام آباد میں بھی شیئرز ہیں میرے الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو میں یہ ٹیپیکل جو ہوتے ہیں کہ انتظامیہ کے سامنے جی مہینے کے بعد میں تو الحمدللہ کروڑوں روپے کا بجٹ ہے میرا، عبدالعزیز ٹرسٹ ہے. میں تو یہاں 17 تو میرے استاد ہیں اور 15 تو میرے ملازمین ہیں. میں ان ساروں کو دے رہا ہوں اس کی توفیق سے، اس کی توفیق. اچھا وگ لگانا جو ہے اس کی کوئی گنجائش ہے؟ کسی کا ہیئر فال ہوا؟ بالکل گنجائش نہیں ہے. دیکھیے دھوکہ ہے نا. آپ وگ لگا کر آئے ہیں تو ہے کیا دھوکہ، اور دھوکے سے اسلام منع کرتا ہے. دھوکے سے اسلام منع کرتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. یہ ایک دانت ہے، یہ دانت آپ کا، سن لیجیے میرا سوال. یہ دانت ہے، یہاں سے اس طرف ڈیمیج ہے. ہاں جی. میں میں اس کو آرٹیفیشل لگوا دیتا ہوں، اس سے لک خراب ہو رہی ہے، تو وہ آرٹیفیشل لگواتا ہوں تو لک اچھی ہو جاتی ہے. اسی طرح اس کو ہیئر پیچ بھی لگا لیتے ہیں، تو اس میں ممانعت ہے. ممانعت ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں باقاعدہ منع ہے
اچھا لعنت کی گئی ہے بال اللہ جوڑنے اکبر، والی پر، بال جوڑنے والی پر، گدوانے والی پر۔ یہ تو خاتون کی بات ہو رہی ہے نا، بالوں کے اوپر بال لگائی، میل کے لیے تو نہیں ہے نا؟ تم یہ کہاں آپ نے کہہ دیا خاتون کے لیے ہے اور مرد کے لیے نہیں ہے؟ مرد بھی بال لگوا لے، عورت بھی بال جوڑ لے، مرد بھی جوڑ لے۔ لفظ حدیث کے کیا ہے؟ بال جڑوانے والی پر، ہوں، بال جوڑنے والی پر۔ یہ اللہ مونس کے کے لیے ہے ویسے یہ سختی؟ یہ نہیں، مرد کے لیے بھی ہے۔ وگ کے بارے میں باقاعدہ سوال ہوا ہوا ہے شریعت میں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اسے دھوکہ قرار دیا ٹھیک ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پیچھے آگے صف میں جگہ نہیں ہے۔ ہے؟ ایک سوال آپ کا رہ گیا ہے، جی جی پلیز۔ آپ نے جو سوال کیا تھا نا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ، رفع الیدین، پیغمبر انقلاب کانفرنس میں، جی جی اس پر دیکھیے اللہ کے ہاں نماز وہی قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر امت کے افراد کو، اہل علم کو بتانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک ہی نماز ہے، اور اس میں رفع الیدین ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع سے جاتے ہوئے۔ ہوں، یہ طریقہ آپ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر امت کو نماز سکھلائی۔ لیکن یہ کتنے پیریڈ کے بعد؟ ابھی تو ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں نا، ہاں، لیکن آپ نے آپ نے کراؤڈ دیا ہے، انقلاب کے اندر بھی آپ نے یہ دو یہ سوال کر کیے تھے، دیے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا سوال شاید آپ سمجھ نہیں پائے کہ موضوع ہے انقلاب محمد صلی ہاں اللہ علیہ بالکل، وآلہ وسلم، کہ کیسے انقلاب آیا، کیا سیکریفائز کیا، مشکلات ہاں آئیں، صحیح صحیح، تو ہمیں وہ واز کرنا چاہیے، وہ لوگوں کو جی، تو اس پر اویئرنیس تو دینی چاہیے۔ اللہ کی توحید ہاں اور جی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ ہاں اس، پھر جب وہ شخص کلمہ پڑھ لے، جیسے حدیث میں آتا ہے جی جی دلنی علی عمل جی، اذا عملت دخلت الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوں سوال کیا مجھے کوئی نیکی بتائیں جنت میں چلا جاؤں؟ ہوں ان تشہد ان لا الہ الا ہوں، اللہ وان ٹھیک ہے، محمدا عبدہ ورسولہ ہوں واقام الصلاۃ، ہوں، نماز، ٹھیک ہے، یعنی عقیدہ توحید پہلے، ہوں، پھر نماز، پھر نماز کا طریقہ کوفے سے نہیں ہاں لیا جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نماز کا طریقہ مدینے سے لیا جائے ٹھیک گا۔ ہے، یہ اس بھی لیے پھر ساتھ، ہمیں رفع الیدین، آمین، سورہ ہوں، فاتحہ، سینے پر ہاتھ، یہ ہمیں بتایا جائے گا امت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی۔ جماعت کھڑی ہے، اگلی صف میں جگہ نہیں ہے، میں شامل ہونا چاہ رہا ہوں، تو کیا میں اگلی صف سے ایک بندہ کھینچوں گا اپنے ساتھ پیچھے، یا اکیلے بھی کھڑے ہو سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف توڑنے والے پر بڑی وعید بیان کی ہے۔ جب آپ نے بندہ کھینچا تو صف آپ نے توڑ دی، اچھا، جب آپ نے بندہ کھینچا۔ جی جی، دوسری حدیث کیا ہے؟ اکیلے کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اکیلے کی نماز نہیں ہوگی، آپ اکیلے پیچھے لیٹ آئے نا، جی، پوری صف مکمل ہے۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ صف توڑنے پانے پر اللہ کی بڑی پکڑ ہے، وعید ہے، ٹھیک نراوی ہے۔ ہے، تو آپ کیا کریں گے اس وقت؟ ایکسیپشنل کیس ہے آپ کا، ٹھیک ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ اگلی صف میں جگہ موجود ہے اور آپ سستی کی وجہ سے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب اگلی صف مکمل ہے، جی مکمل، جی جی، آپ اکیلے آ گئے، آپ اکیلے پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ کی نماز ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا اچھا، یہ ہے اس کا طریقہ کار، یہ یعنی بندہ کھینچنے کی ضرورت بچہ نہیں؟ کھیلنے پہلے ضرور کافی دیر تک یہ عمل رہا ہے یہ اہل رہا حدیثوں ہے۔ میں بھی، جو ویسے ہی آپ دیکھیں اتفاق کرتے ہیں آپ؟ احادیث کی تخریج ہوتی جی رہی، جی، ٹھیک ہے، ضعیف اور صحیح کے اندر امتیاز ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے ایک وقت گزرا تھا کہ ہوں صرف یہ کہہ دینا۔ ہوں، آپ کو افغانستان کی تاریخ کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ جی جی، افغانستان کے اندر ایک شخص پاکستان سے پڑھ کر پہنچے، ہوں تو ان کے فادر ان لا بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، غلام اللہ ان کا نام تھا۔ ہوں یہ پہنچے تو ایک مسئلے پر دونوں میں بحث ہو گئی، ہوں تو بزرگوں نے کہا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے ہیں۔ ہوں اس داماد نے کہا ہوا راجل اور جو، وہ آنا راجل، ہوں وہ بھی آدمی تھا، میں بھی ایک آدمی ہوں۔ ہوں تو اس نے کلاشن پکڑی اور وہ وہاں سے بھاگا، اور پاکستان میں اس کی بریک لگی۔ اتنے سخت تھے یہ لوگ۔ یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر صرف یہ کہہ دینا نبی کی سنت ہے، تو افغانستان میں بازو کاٹ دیتے تھے، انگلی ہلانے پر انگلی کاٹ دیتے لاسٹ تھے۔ لاسٹ کوشچن ہے بس، لاسٹ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے اگر حالات تنگ ہیں، تنگ دستی کے عالم میں آپ شادی کریں تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، یہ شرن کوئی حدیث موجود قرآن ہے؟ مجید کی آیت ہے نا، جی وضاحت کیجیے قرآن اس کی۔ مقدس کی آیت ہے کہ اگر آپ نکاح کریں تو اللہ تعالیٰ تم پر رزق کی فراوانی کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو رزق کی فراوانی کرنے کے لیے آپ ایک شادی، پھر دو شادی، پھر تین شادی، پھر چار شادی، یہ نہیں ہے۔ اچھا وہ جو صحابی آتا ہے کہ اب تو پہلے سے بھی حالات تنگ ہو گئے، میں نے دوسری کر لی ہے، تیسری کر لی ہے، یہ تو دیکھیں، ایک جب میرا چوتھی رزق، کرتے ہیں تو حالات سیٹ ہو جاتے ہیں، میرا خیال اس طرح نہیں وہ نہیں، بیان، ایسی ایسی کوئی حدیث نہیں ایسی ہے؟ کوئی یعنی واقعہ صحیح نہیں ہے۔ ہوں صحیح سند کے ساتھ ہوں ایک شادی آپ نے کی، تنگی ہے، آپ ہوں تنگ تھے، ٹھیک آپ ہے، نے شادی کر لی۔ ٹھیک ہے، اب اس عورت کا رزق بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے، ہوں تو کیا خبر اس عورت کا رزق آپ کے رزق سے زیادہ لکھا ہوا ہے، وہ آپ کے گھر میں آئی ہوں تو رزق میں فراوانی آ گئی۔ ہوں
رزق میں برکت ہو گئی، ٹھیک ہے، اللہ نے ایک بچہ دے دیا، اس کا بھی رزق اللہ نے لکھ دیا ہے پہلے ہی، ہوں، اس کے پیدائش پر آپ کو گاڑی مل گئی، ہوں، آپ نے دیکھا یہ بچہ بہت خوش قسمت ہے، اس ہوں، کی آمد سے مجھے بائک مل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل، یہ ان کی شادی کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے، آ جاتی ہے، ٹھیک اور ہے، تنگی بھی آ سکتی ہے اچھا اچھا کہ ٹھیک ہے، وہ اس عورت کے مقدر میں بہت ہی تنگی تھی، ہوں، اور وہ بندے کے پاس جو پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ویسے آپ میں نے نے بہاولپور کے اندر ایسا ایک لڑکا دیکھا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے پاس وہ درزی کا کام کرتا تھا، ٹھیک ہے، میرا کالج کا بیگ خراب ہوا تو میں اس کے پاس چلا گیا، ہوں، اہل حدیث تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے ٹھیک کر دیا، اور میں نے کہا پیسے کہتے نہیں آپ سے نہیں لینے، ہوں، تو آپ مسجد سے آئے ہیں، ہوں، تو کوئی بات چلی تو اس نے کہا کہ میں آؤں گا سب کو لے کر، ہوں، میں نے کیا مراد، کہتے ہیں میری اتنی بیوی ہیں، ہوں، میں پھر بھی تنگ ہوں، ہوں، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس عورت کے اندر رزق کی پہلی تنگی اللہ نے لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ گھر میں آئی، جو پہلے تھا وہ بھی اڑ گیا، تو اسے کیا کہو گے آپ؟ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے کتنی شادیاں کی میں ہیں؟ نے الحمدللہ توحید پرست ہوں، آپ کو پہلے بتایا، آپ نے لیکچر سنے ہیں، جی جی، تو میں اللہ کی توحید میں بھی کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا، اور بیوی کی محبت میں بھی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ اچھا تو اس توحید کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ بھی شراکت اس یہ لیول کی ہو محبت ہے جائے نا، گی؟ آپ دیکھیں جب بھی آپ ایک عورت کے ساتھ ہوں، دوسری عورت لے کر آئیں گے، اچھا، شراکت ہو جائے گی، جی محبت میں بالکل، تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک میں ہے، تو نہیں پسند کرتا۔ ویسے شرن اجازت تو ہے نا؟ شرعن اجازت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ہوں، ایک ہی کافی ہے، تو مجھے ہوں، تو ڈر ہے میں انصاف ہی نہیں کر سکوں گا، اچھا اس وجہ سے، تو اپنی آخرت کیوں خراب کروں؟ ٹھیک جب ہے، آخرت میں آپ کو 70 حوریں مل جانی ہیں تو ہوں، یہاں ایزی رہیں، اپنی زندگی خوبصورت گزاریں۔ جی جی، آپ کا بےحد شکریہ، ارادہ تو تھا 20-25 منٹ کا لیکن گفتگو بڑی زبردست ہوئی ماشاءاللہ، الحمد تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میں بھی